کی 2 چادریں رکھیں گے. 2 چادریں آپ پہن لیں گے، احرام باندھ لیں گے، 2 چادریں اضافی اپنے اس بیگ کے اندر آپ رکھیں گے. نمبر 2، سلے ہوئے 2 سوٹ کپڑے آپ اس بیگ میں رکھیں گے، کم از کم 2 سوٹ رکھ لیجیے. خواتین 3-4 سوٹ اپنے رکھیں. نمبر 3، آپ ایک گرم چادر، ہلکی پھلکی بہت ہلکی سی ایک گرم چادر رکھ لیجیے. وہ مزدلفہ کی رات اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اسی طرح ایک ہوا بھرنے والا تکیہ یہاں سے مل جاتا ہے، وہ ساتھ رکھیے، اس بیگ میں رکھ لیجیے. 1 ہفتے کی دوا، جو حضرات مستقل دوا استعمال کرتے ہیں، 1 ہفتے کی کم از کم دوا اس بیگ میں وہاں رکھ لیں گے اپنی ضرورت کے لیے. 1 بند جوتا ہوائی چپل آپ پہنیں گے، اور 1 بند جوتا اپنے اس بیگ میں رکھیں گے، بعد میں استعمال ہوگا. اسی طرح جوتے کا تھیلا جو آپ کو ملے گا کپڑے کا، یہ بھی ساتھ رکھ لیجیے. اور قرآن پاک چھوٹے سائز میں، جیبی سائز میں قرآن پاک رکھ لیجیے تلاوت کے لیے، وہاں عرفات، مینا وغیرہ میں ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب ہے، یہیں سے مل جاتی ہے اردو بازار سے، دینی مکتبوں سے. دعاؤں کی کتاب مناجات مقبول ترجمے والی لے لیجیے، اردو ترجمے والی. اور ایک حج کی کتاب جو آپ کو یہاں سے ملے گی. یہ جو 3 چیزیں ہیں، قرآن پاک، یہ مناجات مقبول اور حج کی کتاب، یہ آپ گلے والے بیگ میں رکھیں، گلے والے بیگ میں رکھ لیجیے، بے ادبی نہ ہوگا. اسی طرح ایک تسبیح 100 دانوں والی ذکر اذکار کے لیے تسبیح رکھ لیجیے. اسی طرح یہ چھوٹی تسبیح 7 دانوں والی طواف اور سعی کے چکر گرنے کے لیے. اور کنکریوں کے لیے ایک کپڑے کی تھیلی، کنکریاں آپ نے لینی ہوں گی، تو اس کے لیے یہ تھیلی انشاءاللہ ابھی جو گفٹ پیک آپ کو ملے گا اس میں یہ تیار کپڑے کی تھیلی آپ کو ملے گی. یہ بھی آپ اپنے ساتھ اس بیگ میں رکھیں. اور ایک پلاسٹک کی چٹائی، ہلکی سی پلاسٹک کی چٹائی ضرورت پیش آتی ہے وہاں مزدلفہ میں. اور خشک کھانے پینے کا کچھ سامان، خشک چیزیں، بسکٹ وغیرہ جو آپ کی طبیعت ہو، لیکن ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس سے باقی سامان خراب ہو جائے، تو ضرورت کی کچھ چیزیں رکھ لیجیے. ایک پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیے، پانی کی بوتل ایک. یہ کچھ سامان ہے جو آپ نے 1 دن پہلے اپنے اس بیگ میں رکھنا ہے، اور جب آپ کو وقت ملا، یعنی جو ٹائم دیا گیا اس سے 4-5 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے آپ احرام باندھ کر اپنا یہ بیگ اپنے پاس رکھ کر آرام. کہ وہ خواتین جو بال نہیں کٹواتی ہیں، ان کے بالوں کی گت، وہ جو چٹیا ہے، ان کا آخری کونا بالکل باریک حصہ ہو جاتا ہے. اس باریک حصے کو پہلے کاٹ دیجیے کہ اتنے بال وہاں جمع ہو جائے کہ سر کے اکثر بال جمع ہو جائے. اتنا موٹا حصہ آ جائے گت کا کہ اکثر بال وہاں آ کر جمع ہو رہے. اب اس حصے کو اپنی انگلی پر ایک چکر، ایک سرکل دے کر انگوٹھے سے دبا دیں، اور اوپر سے کینچی سے کاٹ دیں گے. 1 انچ بال کٹ جائیں. پہلے باریک کونا کاٹ لیا بالوں کا، پھر اس آخری حصے کو اپنی انگلی کے اوپر ایک چکر دیا، انگوٹھے سے دبایا، اور اوپر سے کاٹیں گے تو 1 انچ بال بڑے آرام سے اور یقینی طور پر کٹ جائیں گے. تو جیسے ہی خواتین نے 1 انچ بال سر کے کٹوا لیے تو الحمدللہ ان کا بھی احرام کھل گیا، اور عمرے کے 4تھا کام ان کا مکمل. جتنی دعائیں مانگوں ساری قبول فرما لیجیے. بس یہ دعا مانگ کر پھر خوب دل بھر کر دعا مانگیے، جو اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب جی بھر کر وہاں دعا کیجیے. خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے. دعا کرنے کے بعد جب کچھ اطمینان ہو جائے، اب آپ نے چلنا ہے عمرے کا دوسرا کام، طواف، جو فرض ہے وہ ابھی آپ نے ادا کرنا ہے. خواتین و حضرات، طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں مکمل ہوتا ہے؟ کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ کتابیں پڑھنے کو اور جگہ سے مل جاتی ہیں. کچھ پرانی کتابیں ہیں، نئی کتابیں، تو کچھ باتیں بہت پرانی لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، پھر آپ کا ذہن الجھے گا.
ہمیں کچھ بتایا گیا، یہاں کچھ لکھا ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ پریشانی سے محفوظ رہیں۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو کہ اب آپ براؤن یا کالی پٹی پر آ جائیں اور وہاں سے طواف شروع کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب وہاں کوئی کالی پٹی براؤن پٹی نہیں ہے، بالکل صاف فرش کر دیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طواف شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اس کونے سے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ آپ کو مفتی ملے گا، کیا ہو رہا ہے جی، ہر میدان ہر یعنی خیمے میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ جناب نماز پوری پڑھنی ہے قصر کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اس میں آپ نے دو اصول یاد رکھنے ہیں۔ میدان عرفات کے اندر اگر آپ مسجد نمرہ کے امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تب تو آپ نے دو نمازوں کو جمع کرنا ہے، ورنہ آپ اپنے خیموں میں جب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ آپ نے دائیں بائیں کان نہیں دھرنے۔ لوگ جو بھی فتوے دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ ظہر کی نماز اگر آپ نے خیمے پڑھ رہے ہیں خیمے میں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ آپ نے یہاں پہ، اور دوسری طرف نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے مینا اور عرفات میں، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ حج کے 5 دن اور اس سے پہلے اور حج کے بعد کے ہوتے ہیں، یہ سب دنوں کو جمع کر لیں۔ اگر آپ کو مجموعی لحاظ سے 15 دن کا آپ کا قیام بن رہا ہے تو آپ مقیم ہیں، آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے، اور اگر آپ کا 15 دن کا قیام نہیں بن رہا تو آپ مسافر ہیں، آپ نے مینا کے اندر بھی قصر کرنی ہے، آپ نے عرفات کے اندر بھی قصر کرنی ہے، پھر آپ نے مزدلفہ کے اندر بھی قصر کرنی ہے۔ یہ تو الحمدللہ آداب، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جب حاضری دی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز سفر میں یقیناً ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپ حج سے پہلے یا حج کے بعد جب بھی آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وقت کوشش کر کے ہزارہا کی تعداد میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ کے بعد انسان باہمت ہو، غسل وغیرہ کرے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور باب السلام سے پھر حاضری کی طرف چلے۔ پہلے مسجد میں اگر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھنے کا موقع مل جائے، مکروہ وقت نہ ہو تو وہ پڑھے جائیں، اور اس کے بعد باب السلام سے آہستہ آہستہ یعنی کہ حاضری دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے بندہ حاضر ہو جائے، اور اس وقت جو درود و سلام کے گلدستے پیش کرنے ہیں وہ الحمدللہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں احادیث مبارکہ کے 40 الفاظ 40 درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو کوشش کر کے پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ پہلے تو جاتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اس درود کو وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھیے گا، اور پھر یہ درخواست کیجیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے اور آپ کے پاس آ کے حاضری دے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیجیے، یہ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ذریعے سے دعا کی جائے یہ، اور پھر جتنی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے، چونکہ یعنی جب مواجہ شریف کی طرف قبر مبارک کی طرف یعنی کہ رخ ہوگا، بغیر ہاتھ اٹھائے وہاں کھڑے ہو کے جتنا ہو سکے دعائیں کی جائیں، یہاں رک کر کے جتنا ہو سکے یہ دعا کا اہتمام کیا جائے، آہستہ آہستہ اپنے بس جی میں دعا کرنی ہے، اپنے جی میں دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں جب آپ سفر کا آغاز کریں گے تو آغاز میں بھی اس نیت سے آپ نے سفر کرنا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے میں سفر کر رہا ہوں، اور دوسری نیت اس میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی ہو، تو ان 2 نیتوں سے سفر کرنا ہے۔ پھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں، پورے سفر کے اندر درود کثرت سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنا ہے،
السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، وہ الفاظ جو کتاب آپ کو دی جائے گی اس میں ملیں گے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عمر بن الخطاب، اور وہ جو الفاظ اس میں کتاب میں موجود ہیں وہاں پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کے یا قبلہ رخ ہو کے آپ نے پھر دعا کرنی ہے، جتنا ہو سکتے ہیں یہاں قیام کے دوران آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بہت ساری زیارات ہیں۔ جنت البقیع کے بالکل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عظیم الشان قبرستان ہے، جس میں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدفون ہیں، خصوصاً حضرات اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، حضرت عثمان ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، حضرت عباس ہیں، اور بہت ساری عظیم الشان ہستیاں یہاں مدفون ہیں۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہاں پر یہ دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں جا کے وہاں حاضری دی جائے اور وہاں پر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین زیارت مدینہ منورہ کی، یعنی شہداء احد سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک یہ بالکل دامن کوہ میں ہے، یعنی احد کے بالکل سامنے ہے۔ وہاں حاضری دی جائے اور وہاں بھی جا کے دعا کی جائے، اور پھر جبل احد کو دیکھنا اور اس سے یہ عقیدہ رکھنا، اس سے عقیدت رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نظریے سے جب آپ اس پہاڑ پر نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ ذات کی کیفیت میں آپ میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ اس کے بعد مسجد قباء، یہ اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے، اس میں حاضری دینا اور اس مسجد قباء میں خاص طور پر یعنی کہ جا کر 2 نفل پڑھنا، اور 2 نفل پڑھنا اس کی وجہ سے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک کمال، اس میں ایک واحد جب آپ نکلیں گے نا، ایک بورڈ لگا ہوا ہے، جیسے ہمارے مساجد کا افتتاح ہوتا ہے بورڈ لگا ہوا، فلاں وزیر اعظم صاحب نے، فلاں صاحب نے اس مسجد کا افتتاح کیا ہے۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے، اس مسجد کے دروازے پہ جو پتھر نصب ہوا ہے اس کو جو لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کمال ہے اس کا، وہ آپ نے ضرور دیکھنا اس کو۔ ھذا مسجد قد اسس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ میں یہ تھی۔ اس طرح مسجد قبلتین ہے، وہاں حاضری ہو، اسی طرح جو مساجد خندق ہیں وہاں حاضری ہو۔ مدینہ منورہ تو تمام تر ساری کی ساری زیارات ہی زیارات ہیں۔ مدینہ منورہ میں کثرت سے دروشی پڑھا جائے، اور خصوصاً جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلہ ہو جائے اس کے بعد اپنے موبائل فون بند کر دیے جائیں، اور لکھا ہے کہ جب انسان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گیا ہے۔ اس لیے وہاں پر پھر اب دنیا کی باتیں نہ ہوں، سیاست کی باتیں نہ ہوں، غیبتیں نہ ہوں، موبائل بند ہوں۔ یہ ایک بڑا ادب کا مقام ہے، بڑا ادب کا مقام ہے۔ وہاں آیت کریمہ بھی یہ لکھی ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست کرو۔ اس لیے وہاں پہ خاص طور پہ بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ خواتین جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں آواز بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط کی جائے اور وہاں اس موقع پر اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے۔ مدینہ منورہ میں جس قدر ہو سکے بہت زیادہ ادب آداب۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا مدینہ منورہ کا دہی آیا اس کے سامنے کھٹا تھا، اس نے کوئی عجیب سے لہجے میں کہا کہ مدینہ منورہ کا دیکھو دہی کھٹا ہے۔ اگلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے کہ تم نے آ کے مدینہ منورہ کے دہی پر اعتراض کیا، یا مدینہ منورہ سے تم نکل جاؤ، تمہیں آنا ہے کہا نہیں ہے۔ صبح بڑا پریشان کہ اب کیا ہو، علماء سے مشورہ ہوا تو پھر یہ طے پایا کہ جا کے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر یعنی حاضری دی جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، تا جا کے مسئلہ حل ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مدینہ منورہ سراپا ادب ہے، اس میں ادب ہی ادب، بہت ہی ادب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ بھی آپ کے سوالات آپ کے 10 کو یا 11 کو آپ نے مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت ادا کیا، پھر مینا واپس آ گئے۔
حج کا 5واں دن 12 ذوالحجہ، اس میں آپ نے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری اور آپ کے حج کے اعمال الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب یہاں مینا سے اپنا بیگ لیا آپ نے اور مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے۔ اب ایک عمل صرف آپ کا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ سے واپس آنا ہے، مدینہ منورہ بعض جائیں گے اور بعض پاکستان اپنے ملک واپس آئیں گے، تو جس دن آپ نے واپس آنا ہے اس دن آپ نے ایک عمل ادا کرنا ہے، طواف وداع، الوداعی طواف، آخری طواف، یہ واجب ہے۔